السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 7 سورہ الانعام پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نصیحتیں کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اپنے بندوں کو، دیکھو باز آ جاؤ، مان جاؤ، اللہ جو کہہ رہا ہے اور اللہ کے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لو۔ چلیے دیکھیے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں تو میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں باقی نہیں رہوں گا۔ مشرکین مکہ نے اور سرداران قریش نے طرح طرح کی پیشکش کی حضور کے سامنے کہ آپ جو کہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہماری چیزوں کو غلط کہنا بند کر دو، ایگریمنٹ کر لو، چلو ایسا کر لو کہ کچھ دن ہم تمہاری چیزوں کو فالو کر لیا کریں گے، کچھ دن آپ ہماری چیزوں کو فالو کر لیا کرنا، جس پہ آپ ایگریمنٹ پہ آ جاؤ بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی تو میں عبادت کبھی کر ہی نہیں سکتا ہوں، یہاں تک کہ جو تم چاہتے ہو اس کی بھی میں اتباع نہیں کر سکتا، یعنی تم اگر جو چیز چاہ رہے ہو نا وہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایسا کر لوں گا پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، پھر تو میں ہدایت پانے والا کہاں کہلاؤں گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی، بے شک مجھے، نہیتو، منع کیا گیا ہے، کس بات سے؟ ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان چیزوں کی، تدعون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اتبع، میں اتباع نہیں کر سکتا، اہواءہم، تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، اگر میں اتباع کر لوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن، تب تو، وما انا، اور میں نہیں رہوں گا، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ آگے دیکھیے، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، آپ کہہ دیں کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرا تو کلیئر ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کلیئر ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا ہے، تمہاری جڑ کیا ہے، کہاں سے تم نے یہ چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ثبوت پیش کرو، تو کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ جس کو تم لوگ جھٹلا رہے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو، وہ یعنی عذاب الہی میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا، اللہ ہی حق کو بیان کرتے ہیں اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بعض دفعہ مشرکین مکہ اور جو نافرمان تھے پیغمبر کے، سردار وغیرہ، یہ سب جو ہے نا طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ اچھا اگر آپ حق پر ہیں نا تو ایسا کرو ہمارے اوپر عذاب نازل کروا دو، آسمان سے ایک ٹکڑا بادل کا گروا دو، یا ایسا کرو آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دو، ایسے مطالبے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی اور پیغمبر نے یہ کہا کہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، عذاب تو اللہ بھیجتا ہے، کب بھیجنا ہے وہ اللہ جانے، میرے اختیار میں اور میری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں حق بات بتاؤں، عذاب نہیں ہے میرے اختیار میں کہ میں عذاب تمہارے مطالبے پر لا کے ڈال دوں، نہیں، اللہ ہی عذاب دینے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی، بے شک میں، علی بینۃ، دلیل پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں، من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے، وکذبتم بھی، اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے، جس کو تم جھٹلا رہے ہو، ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، ما، وہ عذاب، تستعجلون بھی، جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو، ان الحکم، حکم تو صرف الا للہ، اللہ ہی کا ہے، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا، یقص الحق، اللہ ہی ہے، یقص جو بیان کرتا ہے حق کو، وہوا، اور وہ خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا عذاب کب آنا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے فیصلہ کوئی عذاب وغیرہ دینا۔ آگے دیکھیے، قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، آپ کہہ دیں کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم جلد بازی کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ ایمان نہ لانے پر
یعنی اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ کو، سرداران قریش کو دعوت دی اور یہ کہا دیکھو اگر ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو آخرت میں بہت سخت عذاب ملے گا، آخرت میں جہنم ملے گی، جہنم کے یہ حالات ہوں گے۔ تو کیا ہوا کہ یہ لوگ کہنے لگے اچھا ایسا کرو عذاب لا دو، ابھی لا دو، عذاب لا دو ابھی۔ تو اللہ کے نبی نے وحی آئی اور اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ بات کہیے کہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو کہتا لو ابھی فیصلہ ہو جائے، کیونکہ ایک ایمان والا اس کو تو تکلیف ہوتی ہے نا، دکھ ہوتا ہے جب اللہ کے بارے میں کوئی کچھ کہے اور اللہ کی احکامات کے بارے میں کوئی کہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑائے تو اس کو تو دکھ ہوتا ہے، وہ کہ ابھی لو، تم ابھی دیکھ لو عذاب آ گیا۔ لیکن اللہ چونکہ اللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک ایک بندہ بات کو سمجھ جائے، تو اللہ تعالیٰ تو ایک مہلت دیتا ہے۔ جیسے ایگزام ہوتا ہے نا، تو ایگزام میں ٹیچر جو ہے نا چاہتا ہے کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا وہ سکسیز ہو جائے، ایک ایک بچہ کامیاب ہو جائے۔ کوئی بچہ اگر ہڑدنگ مچائے تو ٹیچر مہلت دیتا ہے، بالکل آخری ٹائم پورا ہونے تک ٹیچر مہلت دیتا ہے کہ کر لو یار، کچھ تو کر لو، اشارے بھی دے دیتا ہے بعض دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی مہلت دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا، ٹائم پورا ہونے تک اللہ مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا عذاب تو میں تو کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لو انا، اگر عندی میرے پاس ہوتی، ما وہ چیز یعنی وہ عذاب، تستعجلون جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو، لقضی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ آگے دیکھیے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، انہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی غیب کی کنجیاں، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا هو، ان کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ غیب کا علم اللہ کو ہے۔ عالم الغیب جو ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے، ایسی صفت جو ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نے جتنا چاہا غیب کا علم اپنے پیغمبر کو دیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن غیب کا علم وہ اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خشکی اور دریا کی تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایک پتا بھی گرتا ہے، یعنی اللہ کیسا جاننے والا ہے؟ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ ان کے علم میں، یعنی اللہ جانتا ہے پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ایسے جانتا ہے جیسے ہم اپنی ہتھیلی پر کوئی چیز کو رکھ لیں اور ایسے دیکھ رہے ہوں، تو ہمیں سب نظر آئے گا نا کہ ہماری ہتھیلی پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک چیٹی رکھ لو، ایک جو ہے نا کوئی اور کچھ رکھ لو، بہت ساری چیزیں ہتھیلی کو بھر لو، تو آپ اپنی ہتھیلی کو کیسے دیکھ رہے ہوگے؟ سب نظر آ رہا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جانتا ہے، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز، مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہے، جو بھی کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو ہو چکا اس کو بھی، جو ہونے والا ہے اس کو بھی، اور جو آئندہ قیامت تک ہوگا اس کو بھی، سب جانتا ہے اللہ، اور سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی لوح محفوظ میں دیکھ دیکھ کر جو ہے نا فرشتے اپنا کام میں لگے رہتے ہیں، اچھا اس ٹائم میں یہ چیز دنیا کے اندر پہنچانی ہے، اس ٹائم میں یہ ہونا ہے، سب ایسے ہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے وَعِندَهُ اور اللہ ہی کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، لا يعلمها غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا الا هو مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے ما ان چیزوں کو، فی البر جو تری میں ہے، والبحر جو خشکی میں ہے، فی البری جو خشکی میں ہے، والبحر اور جو تری میں ہے یعنی دریا میں ہے۔ وما تسقط اور نہیں گرتا ہے، من ورقہ کوئی پتا، الا یعلمها مگر اس کا علم اللہ کو ہے، ولا حبۃ اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات ارض زمین کی تاریکی میں یعنی اندھیرے میں کوئی دانہ ہے، ولا رطب اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس اور نہ کوئی خشک چیز، کچھ بھی ہو رہا ہے
الا فی مگر فی کتاب مبین وہ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہی خدا ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر تم کو دوبارہ دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تم لوگوں کی واپسی ہے، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے تھے بس یہ دنیا ہے، جو بھی کچھ ہے ختم۔ پھر تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم جب سوتے ہو تو سونے کے بعد تمہیں ہوش نہیں رہتا کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تم 4 گھنٹے سوئے، 6 گھنٹے سوئے تو تمہیں خبر نہیں ہوتی کہ ان 4-6 گھنٹے میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے آس پاس کیا ہوا، دنیا میں کیا ہوا۔ تو یہ سونا ایسے ہی ہے جیسے انسان کو موت آئے گی، اسی لیے نیند کو جو ہے نا وہ موت کی بہن کہا گیا ہے، نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ تو مرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم سو گئے۔ جب تم سو جاتے ہو تو ایسے سمجھو جیسے تمہیں موت آ جاتی ہے، اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ جیسے روح قبض ہوتی ہے تو انسان کی باڈی میں جان نہیں رہتی، جب آدمی سوتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا، کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، یعنی دن میں تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے اور تم دوبارہ اٹھ کے پھر اپنے ارد گرد کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بالکل اسی طرح سے مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ تم ایسے ہی اٹھو گے آخرت کے میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اللہ تمہیں دنیا کے اندر جو کچھ تم نے کیا تھا وہ بتا دے گا۔ تو ایک وقت ہے، اس وقت تک کے لیے تم جی رہے ہو، یہ زندگی تم سوتے ہو، سونے کے بعد دوبارہ اٹھ جاتے ہو، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، پھر آنکھیں کھلیں گی نہیں، پھر آنکھیں ڈائریکٹ کھلیں گی آخرت میں، قبر میں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی خدا ہے، یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے عارضی طور پر، باللیل، رات میں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما، ان تمام چیزوں کو، جرحتم، جو تم نے دن میں کی ہیں، بالنہار، دن میں، ثم، پھر، یبعثکم، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، دوبارہ اٹھاتا ہے، فیہ، دن میں، لیقضیٰ، تاکہ پورا ہو جائے، اجل مسمى، ایک مقررہ وقت، یعنی دنیا کا ایک مقررہ وقت پورا ہو جائے، یعنی زندگی ہمیں جتنی بھی ملی وہ پوری ہو جائے، 50 سال، 60 سال، 30 سال، 40 سال۔ ثم، پھر، الیہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تم سب کو واپس جانا ہے۔ ثم، پھر، یربئکم، وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم، ان تمام چیزوں کے بارے میں، تعملون، جو تم کرتے تھے۔ تو یہ آج ہمارا ہو گیا رکوع نمبر 7 کمپلیٹ۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 8۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔